السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 94 سے انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ البقرہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ میں ہم نے جو یہود کے اوپر تورات اتری ہے، وہ کہہ رہے ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ہم نے قرآن پر ایمان نہیں لانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جتلا رہے ہیں کہ اس وقت تو تم اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو نہ تم اپنی کتاب کو صحیح طرح سے فالو کر رہے ہو، نہ ہی قرآن کو کر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحیح طرح سے توحید آئی ہی نہیں ہے، ابھی بھی بچڑے کی محبت والا شرک تمہارے دل میں ہے اور وہ رچا بسا ہوا ہے، وہ نکل ہی نہیں رہا۔ آگے جو ہے 94 میں بھی یہ سارا یہود کا ہی تذکرہ ہے۔ کل اے نبی کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر۔ اصل میں یہاں اب آخرت کی بات آ رہی، دنیا تو ہو گئی۔ یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہو جانی چاہیے، مشرکین جو ہے نہ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ثواب، نہ جزا، نہ جہنم یا نہ جنت، نہ مرنے کے بعد ان کو اس چیز کا کوئی خطرہ ہے، کیونکہ ان کا بیلیف ہی نہیں ہے، نہ اللہ پر ہے نہ آخرت کے دن پر ہے۔ جبکہ یہود جو ہے ان کا روز جزا پر ان کا بیلیف ہے، اور یہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا اور اللہ کے صحیح ماننے والوں میں سمجھتے ہیں۔ ان کو اپنی بدکاریوں، برے اعمال کا بھی حال معلوم ہے، ان کو پتہ ہے جلدی یا دیر ہم نے کسی نے کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا انجام ہونا ہے، یہ ساری باتیں ان کو اپنی کتاب کے حوالے سے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ لوگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی آئے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اتنے اچھے اعمال والے ہیں، ہم تو سیدھے سیدھے جنتی ہیں، ہم تو جہنم میں جانے والے ہی نہیں، اور اگر کبھی چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دن جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے، دنیا میں تو ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں کاش جلدی سے موت آئے، ہم اللہ سے ملاقات کریں، ہم اپنی جنت میں جائیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، اب ذرا ان کو کہو نا، کل اے نبی کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے لکم الدار الاخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، باقی لوگ تو تم جاہل و ان پڑھ اور بد اعمال سمجھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم سمجھ رہے ہو، اور سمجھ رہے ہو ہماری بڑی نیکیاں ہیں اور سیدھے جنتی ہیں، تو من دون الناس لوگوں کے علاوہ، لوگوں کو چھوڑ کر تم خود کو بڑے نیک اور پاکیزہ سمجھ رہے ہو، تو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ابھی دعا کرو اللہ تمہیں موت دے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی پکی جنتی ہیں اور اللہ کے ہاں ہمارا لیے بڑا خالص گھر تیار ہو رہا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، فلن، ہرگز نہیں، یتمنہو، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی نہیں کریں گے نبی، کیوں؟ بیما، اس وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، جو ان کے اعمال ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ صرف نعرہ بازی ہے، یہ اوپر سے لوگوں کو رو بٹھانے کے لیے کہ ہم بہت نیک ہیں، اللہ کے ہاں بہت برگزیدہ ہیں۔ واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالم کو۔ اصل میں ہوگا کیا، یہ لوگ عام لوگوں کی نسبت زیادہ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں، کاش موت آئے ہی نہ، کاش ہمارا نامہ اعمال کھلے ہی نہ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے نبی، البتہ ان کو تم پاؤ گے، احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیاتی، اس دنیا کی زندگی ان کو زیادہ پسند ہے باقی لوگوں کی نسبت، من الذین اشرکوا، ان لوگوں کی نسبت جو مشرک ہیں، ان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم برگزیدہ ہیں یا جنت میں جائیں گے، کیونکہ جنت و جہنم کا تو بیلیف ہے ہی نہیں۔ یہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ دنیا جینا چاہتے ہیں۔ یودو احدہم،
ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے لو کاش کے یعمرو وہ عمر دیا جائے الف سنہ 1000 سال، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کاش اس کو اتنی لمبی عمر ملے، 1000 سال لمبی عمر ملے۔ وما ہوا اور نہیں ہے وہ بمزحزح بچ سکتا، اگر اس کو 1000 سال لمبی عمر بھی مل جائے گی نا تو وہ نہیں بچ سکتا من العذاب عذاب سے، 1000 لمبی سال بھی عمر اس کو عذاب نہیں دے سکتی ہے، ان یعمر اگر اس کو عمر دے بھی دی جائے۔ واللہ اللہ بصیر دیکھنے والا ہے بما یعملون وہ جو عمل کرتے ہیں۔ کل اے نبی کہہ دیجئے یہودیوں کو، من کانا جو ہوگا عدوً دشمن لجبریل جبریل کا، جو جبریل کا دشمن ہوگا۔ اچھا یہ جبریل کا دشمن کیوں تھے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل وہی فرشتہ ہے جو باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل۔ اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آگئے اور نبی کو یہ ماننا نہیں چاہتے تھے، تو یہ دشمن ہو گئے کہ یہ اسپیسیفک ہمارے ہی خاندان کے لیے تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی کیوں نہیں کرا رہے؟ تو جبرائیل تو ایک میسنجر ہیں، ایک پیغامبر یعنی ایک رسول ہیں، ایک فرشتہ ہیں جو کہ اللہ کا میسج جہاں جہاں اللہ کہے گا، جس کو کہے گا اس کو دینے وہ آئیں گے۔ اور یہ وہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ان کے اندر حسد تھا، ایک لالچ تھا، جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن اسلام جو ہے وہ پہلے بہت بڑے یہودی تھے، یہودی کے عالم تھے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو آپ کے بارے میں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے 3 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو میں آپ سے باتیں پوچھنا لگا ہوں یہ باتیں ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلی بات کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی، اور بہشتی لوگ یعنی جنتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ان باتوں کا جواب دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن اسلام نے کہا جبرائیل؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو عبداللہ ابن اسلام کہتے ہیں کہ سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے، یہودی اسی کو تو دشمن مانتے ہیں اپنا۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی من کان عدو لجبرائیل، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت پڑھی اس کے اوپر کہ جو یہود جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، کل کہہ دیجئے من کانا اے نبی جو ہوگا عدوً دشمن جبرائیل جبرائیل کا، فإنہ بے شک وہ یعنی وہ جبرائیل تو نزلہ اس کو لے کر آتے ہیں، نازل کرتے ہیں، کس کو؟ وحی کو، علی قلبی کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وہ خود تو آتے نہیں، مصدقاً اور جو لے کر آتے ہیں قرآن، وہ قرآن سچا کہتی ہے، لما بین یدیہ جو ان کے پاس ہے، جو ان کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پاس کتاب تورات ہے وہ قرآن اس کو سچا کہتا ہے، وہدن اور یہ قرآن تو ہدایت ہے سراسر، وہ بشرا و خوشخبری ہے، للمؤمنین جو اس قرآن پر ایمان لے آئے گا اس کے لیے خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ من کانا جو ہوگا، بہت بڑا جملہ اللہ نے کہا، من کانا جو ہوگا عدوً دشمن للہ اللہ کا، جو اللہ کا دشمن ہوگا نا، وملائکتی اس کے فرشتوں کا بھی دشمن ہوگا، ورسلہ اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا، وجبرائیل جبرائیل کا دشمن ہوگا، ومیکال اور میکائیل کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین اللہ نے حضرت جبرائیل کی طرف سے، رسولوں کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے خود جواب دیا کہ جو فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اس نے اللہ سے بھی دشمنی لگا لی۔ من کانا جو ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کا، وجبرائیل جبرائیل کا، ومیکال اور حضرت میکائیل کا، فإن اللہ بے شک اللہ عدوً دشمن ہے، للکافرین کافرین کا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکا آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، وما اور جو یکفرو انکار کرے گا، بہا اس کے ساتھ نہیں انکار کر سکتا کوئی بھی، الا الفاسقون مگر جو فاسق نافرمان ہیں،
وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا علیکا آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں دے کر آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، اپنی اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں آپ کی طرف بھیجی ہیں۔ وما یکفرون نہیں انکار کر سکتا ان نشانیوں کا نبی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، الا الفاسقون وہی جو فاسق ہے، حد سے زیادہ گناہ گار ہے۔ اوَکُلَّمَا جب بھی آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن نبذہو توڑ دیا فریقن ایک فریق نے منہم ان میں سے۔ اوَکُلَّمَا جب بھی آہدو ان کے ساتھ عہد کیا گیا، عہدن کوئی وعدہ، جب بھی یہود نے کوئی بھی وعدہ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، تو نبذہو فریقن ان کے ایک فریق نے اس کو توڑ دیا یا اس کو پس پشت ڈال دیا۔ بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہی نہیں، وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے وعدوں کو پر رہ سکیں، قائم رہ سکیں، کیونکہ ان میں اس قدر اخلاقی بیماریاں ہیں، ایمانی کمزوریاں ہیں کہ یہ ان وعدوں پر پکے رہ ہی نہیں سکتے۔ ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم جب ان کے پاس رسول آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ چیز لے کر آیا مصدق لما معہم اور جو کتاب اس کتاب کو سچا کہتی تھی جو ان کے پاس تھی، تو نبذ فریقن ایک فریق نے اس بات کو جھٹلا دیا، من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، عام ان پڑھوں نہیں بلکہ ان لوگوں نے جن کے پاس تورات تھی، جو جانتے تھے یہ نبی سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، انہوں نے بھی اس کتاب کو جھٹلا دیا، کتاب اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کأنہم لا یعلمون ایسے جیسے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نئی خرافات میں پڑ گئے کتاب اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہم لا جعلنا منہم، ہمارے پاس بھی آج کتاب ہے، سنت ہے، ہم ان کو چھوڑ کر دنیاوی خرافات میں پڑ گئے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی دنیاوی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہم آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس کے سلسلے میں بات کرنے لگی ہوں، جو بھی ہمیں مسئلہ آتا ہے، بیماری ہے، ٹینشن ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا حل اس قرآن میں ہے، اللہ کے نبی نے سنت کے ذریعے اس کو ہمیں سمجھایا ہے، ہم ان کو چھوڑ کر نئی باتوں کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ایک چیز ایگزامپل میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ رزق کے لیے 4 کنجیاں ہیں، نمبر 1 نماز ہے، نمبر 2 تقوی ہے، نمبر 3 استغفار ہے، اور نمبر 4 کوشش ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں جو پہلی 3 چیزیں ہیں وہ مومن کے لیے گفٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی نماز، تقوی اور استغفار۔ چوتھی کوشش جو ہے، محنت جو ہے، اسٹرگل جو ہے، یہ ہر مومن کافر مشرک کے لیے ہے۔ تو ہم نے اب کیا کیا اس دور میں، صرف آخری چیز کوشش، دن رات دوڑ رہے ہیں، اس کو پکڑ لیا، نماز چھوڑ دیا، تقوی چھوڑ دیا، استغفار کرنا اللہ سے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ 3 کرتے اور اس کے ساتھ بے شک تھوڑی محنت بھی کرتے تو اللہ ہمیشہ زیادہ ریوارڈ دے دیتے۔ یہی بات ہم نے کتاب اللہ کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس سے مسئلہ اخذ کرنا چھوڑ دیا ہے، نئے چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ٹینشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مختلف بیماریوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ واتبعوا اب یہ ایک نئی بات ہے، نیا مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، آج کے دور میں بھی آئی تھنک قیامت تک یہ مسئلہ دن بدن زور پکڑتا جائے گا، اور یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جادو ٹونا، سحر، جو بھی آج ہم پڑھیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے یہ ہے کیا، اس کو توڑ کیسے کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے، اور اس سے بچا کیسے جاتا ہے۔ واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، لوگوں نے سیکھا، لوگوں نے پیروی کی، جنتر منتر جو بھی تویز گھنٹے تھے، ما تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھاتے تھے، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ واتبعوا
اور لوگوں نے سیکھا، لوگوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھاتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں۔ لوگ شیطان سے پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ شیطان ہمیشہ برائی ہی بتاتا ہے، اچھائی تو سکھانے سے رہا، وہ تمیز گنڈے، جادو ٹونا۔ علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہیں، ٹھیک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بادشاہت جو ہے وہ کہتے ہیں جب تک کسی کی بادشاہت چل رہی، جیسے ابھی ہم دیکھیں تو آل سعود کی بادشاہت ہے سعودی حکومت پر، یعنی آل سعود تو اب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی نسل میں سے ایک جو بادشاہ بنتا ہے، بادشاہ مقرر ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کو آل سعودی کہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی جو حکومت چل رہی تھی اس کو سلیمانی حکومت ہی کہتے تھے۔ لوگ وہ جادو کیوں سیکھنے لگے؟ نمبر 1، جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکومت دی تھی، ان کی دعا بھی تھی، وہ حکومت کبھی کسی اور کو نہیں دی گئی۔ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، وہ جنات ان کے انڈر تھے، قابو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ان کو دی ہوئی تھی۔ تو جنات چونکہ ان کے انڈر تھے، ہم دیکھتے ہیں مسجد اقصی انہوں نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کر کے ان سے بنوائی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو جو سرکش جن تھے انہوں نے یہ سمجھا، جو لوگ تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے جادو ٹونے کے ذریعے ان جنات کو قابو کر رکھا تھا اور اس سے وہ کام لیتے تھے، اس لیے اتنی اعلیٰ درجے کی حکومت وہ کر کے گئے۔ اگر ہم وہی جادو ٹونا سیکھ لیں تو ہم بھی اسی طرح کی حکومت کر سکتے ہیں جو حضرت سلیمان نے کی علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے زور پکڑ لیا، ہر شخص کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے جادو ٹونا سیکھ کر اعلیٰ مقام تک چلا جاؤں۔ اب وَاتَّبَعُوا اور لوگوں نے سیکھا، پیروی کی، ما تتلو الشیاطین جو شیطان پڑھاتے تھے، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو بلیسڈ تھے، اللہ نے ان کے اوپر انعامات کیے ہوئے تھے، جنات خود ہی ان کے انڈر آئے ہوئے تھے۔ ولیکن الشیاطین، لیکن یہ جو شیطان تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا ہے۔ یعلم، شیطان سے مراد وہ جادوگر، یہ کافر، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ جو جادو سکھا رہے ہیں اور انہوں نے جادو کے ذریعے جو جنات کو قابو کیا ہوا ہے، یہ کفر ہے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر جادو وہ جنات تھے، وہ تو اللہ کی بلیسنگ تھی ان کے اوپر۔ یعلمون الناس السحر، یہ جو شیطان ہیں یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیے 2 فرشتے۔ اب جب یہ کام بڑھ چڑھ رہا تھا بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ ہر چیز جانتے ہیں، بٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل قائم کرنے کے لیے کہ لوگ کس حد تک آخر جادو سیکھ رہے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے آسمان سے 2 فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرا ماروت تھا، اور یہ بابل شہر جو آج کل کوفہ ہے وہاں پر آئے تھے، اور یہ لوگوں کو جادو ٹونا، پیر و فقیروں کے بیس میں نا لوگ ان سے جادو ٹونا سیکھنے لگے۔ وما انزل، اور یہ آزمائش تھی، وما انزل اور نازل کیا علی الملکین 2 فرشتوں کو، بابل بابل شہر میں، ہاروت، ایک ہاروت نام تھا اس کا، و ماروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی جادو سکھانے سے پہلے وہ کیا کہتے تھے، حتی یقولا، وہ کہتے تھے، ان بے شک نحنو، ہم فتنہ، ہم آزمائش بن کے نازل ہوئے ہیں، ولا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان میں سے، ما یفرقون، جو جدائی ڈال دے، بھی اس کے ساتھ، بین المرئی و زوجی، جو شوہر، مرئی آدمی، و زوجی ہی اس کی بیوی۔ لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر
اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی، ڈائیورس یا سپریشن ہو جائے۔ وما ہم، اچھا یہاں تک ایک بات، لوگ یہ بات کیوں سیکھتے تھے؟ نمبر 1، حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ سمندر کے اوپر اس کا تخت ہے ابھی ہر روزانہ، اور وہاں بیٹھتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ تمام جو برے جنات ہیں، غیر مسلم جنات ہیں، ان سب کا چیلا ہے۔ صبح کو وہ لوگ نکل جاتے ہیں اور شام تک وہ برے برے کام کر کے واپس ابلیس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ابلیس ان کو کہتے ہیں ہاں جی فلاں تم نے کیا کیا، فلاں تم نے کیا، ہر ایک بتاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے آج میں نے کسی سے لڑائی کروائی، کوئی کہتے ہیں آج میں نے غیبت کروائی، کوئی کہتا ہے آج میں نے 2 بچوں کو آپس میں لڑوایا، اس کی وجہ سے 2 فیملیاں آپس میں لڑی۔ وہ کہتے ہیں تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ابلیس آگے سے کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ جو بھی اس طرح کی بات بتاتا ہے کہتا نہیں، خوش نہیں ہوتا، یہ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ آخر ایک بولتا ہے اس میں سے، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی، ایک میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈلوائی، اور لڑائی اس حد تک میں نے بڑی کروائی، اس حد تک بڑی کروائی کہ ان کے درمیان میں ڈائیورس ہوگی یا سپریشن ہوگی۔ اب ابلیس خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر اسے گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تم نے کام کیا ہے صحیح۔ مسلم حدیث میں ہے، کتاب صفۃ المنافقین میں، یہ بہت لمبی چوڑی حدیث ہے جس کو میں نے شارٹلی بتایا۔ وہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ جو ہے جادو مرد اور عورت کے درمیان میں کرنا، اس سے وہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ باقی جو قسمیں ہیں اس میں تھوڑی دیر بعد صلح ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جانا صلح صفائی نہیں ہوتی ہے، 2 لوگ نہیں، 2 خاندان، 2 نسلیں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا معاشرے میں برائی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں حلال چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق لگتی ہے، حلال، لیکن مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ سے 2 انسان نہیں، 2 خاندان، 2 نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وما يعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جادو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں یہ کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو فتنہ ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرنا۔ جادو کرنے نہ کفر کیوں ہو جاتا ہے؟ کفر ایک یہ کہ اس نے اللہ پر بلیو چھوڑ کر ایک جادوگر پہ بلیو کر لیا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں کسی کا برا کر سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ برائی کر کے اپنی حکومت جگا سکتا ہوں۔ یعنی کفر کا کام نہ تو اللہ پر بلیو ہے اور نہ ہی یوم آخرت پر بلیو ہے، اور اللہ کے ساتھ بلیو اور آخرت کے ساتھ بلیو ہونا یہی ایمان کا بیسک ایک کیا کہتے ہیں راز ہے کہ اللہ پر ایمان، نمبر 2 آخرت پر ایمان۔ جس کا اللہ پر ایمان ہو گیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اب دوسرا اس کے ایمان ہے آخرت کی پر، کہ مجھے پوری زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے کہ مجھے دوبارہ جب میں اس سے ملوں تو میں کیا بتاؤں گا، اس کو کیا حساب کتاب دوں گا، تو مجھے سیفلی رہ کے اچھے طریقے سے لائف گزارنی ہے۔ پہلی بات، اس کو اللہ پہ بلیو ہی ختم ہو گیا، اس نے اللہ کو چھوڑ کر اور طریقے ایجاد کرنا شروع کر دیا اور راستے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دوسرا، آخرت پر اس کا بلیو ختم ہو گیا ہے کہ مجھے آگے کوئی سوال جواب ہی نہیں دینا، کسی کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، کتنا بھی کسی کا گھر ٹوٹ جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور وہ لوگ اس سے سیکھتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا۔ آگے یہ بات تو ہو گئی، آگے ہمارے ایمان کو باندھنے کے لیے بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، نہیں کسی کو نقصان ہو سکتا بھی اس کے ساتھ، اس جادو ٹونے سے یہ ایمان پکا باندھ لینا ہے ہم نے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو اس سے نقصان پہنچے گا، اور اگر اللہ کے حکم سے نقصان پہنچا ہے تو اس لیے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے اس بندے کو، یہ بندہ اب اس کی کیور کے لیے کیا راستہ اختیار کرتا ہے، کہ اس کا پکا بلیو ہے مجھ پر کہ میں، اللہ نے اس کو تکلیف دی، میں ہی سولو کروں گا، میرے پاس ہی اس کے سلوشن کے لیے آتا ہے، یا اور راستے اختیار کرتا ہے۔
یہ ایک آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ کسی کو بھی اس آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن اگر ڈل گئی اللہ نہ کرے تو یہ بیلیو کر لینا ہے وما ہم بِالضَّارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، یہ جادو ٹونا کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا حکم نہیں ہے. اور اللہ بِإِذْنِ اللہ، اگر اللہ کا حکم آ بھی گیا ہے تو مجھے اب واپس اس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جس اللہ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے. حدیث شریف میں ہے جو شخص رکوع سے اٹھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کمپلیٹ کر لے، فرض نماز، اس کے بعد دعا پڑھے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تو نقصان دینا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو فائدہ دے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ بیلیف بہت ضروری ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سکھاتے تھے جادو، کیا؟ ما یضرہم، جو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ولا ینفعہم، نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. وہ جادو سے نہ تو کسی کا نقصان ہو سکتا ہے نہ ہی فائدہ ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ، اور تحقیق، عَلِمُوا، انہوں نے جان لیا ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے خرید لیا ہے یہ، ما لہو، جس نے جادو کیا ہے، جس نے جادو ٹونا خریدا ہے، ما لہو فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ، اور بہت ہی بری چیز ہے، ما شروا، جنہوں نے خریدی ہے، بِأَنفُسِهِمْ، اپنے لیے، بہت بری چیز خرید لی ہے اپنے لیے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو پتہ چل جائے کتنا بڑا نقصان کیا ہے انہوں نے اپنے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگرچہ بے شک وہ آپ بھی، یہ جادوگر اور وہ لوگ جن سے زندگی میں ایسا کوئی کام ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کاش اگر واپس دوبارہ وہ لوٹ آئے نا، آمن، وہ ایمان لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، واتقوا، اور پرہیزگاری کریں، اور دوبارہ کبھی زندگی میں اس راستے پر نہ چلیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے میرے ہاں ابھی بھی اس کے لیے جگہ ہے، گنجائش ہے، وہ لوٹ کر آ سکتا ہے، میرے ہاں بہت اچھا درجہ ہے، ثواب ہے، جگہ ہے، خیرٌ، بہتر، لَمَثُوبَةٌ، بہت اچھی جگہ ہے، مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے پاس، خیرٌ، بہت بہترین جگہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان سکیں کہ میں اللہ کی طرف، مجھ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ اتنے خرافات میں پھنسنے کے بعد، اتنے گند مچانے کے بعد بھی، اتنے لوگوں کا نقصان کرنے کے باوجود بھی، اپنا ایمان بیچ لینے کے باوجود بھی واپس وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، ایمان لے آئیں، مجھ اللہ پر لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، وَتَتَّقُوا، اور دوبارہ کبھی اس راستے پر نہ چلیں گے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، میں نے ابھی بھی ان کے لیے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، باہیں کھولی ہوئی ہیں، ان کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے میں تیار ہوں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے. اب پہلی بات کہ اگر بعض اوقات، اچھا اس میں ایک چیز نظر ہے، تو نظر برحق ہے، حدیث نے بھی اس کا یہی کہا ہے. تو نظر کے لیے بہت بہترین ایک نسخہ ہے کہ ہر صبح، ہر شام، صبح و شام کے اذکار، صبح اور شام کی دعائیں، بہت سی احادیث کی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابچے، پمفلٹ ٹائپ بازار سے ملتے ہیں، صبح اور شام کی مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جو شخص نمازیں پڑھتا ہے پابندی سے، جو شخص فجر کا قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن الفجر کان مشہودہ، فجر کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور جو شخص صبح کے اذکار کرتا ہے، انشاءاللہ وہ اس بیماری سے بچا رہے گا. اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، یہ بہت فیمس ہے کہ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد حاضر، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. اللہ کے نبی اپنے نواسوں حسن حسین اور حسن حسین دونوں پر پھونکا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی حتیٰ کہ ڈنگ مارا ہوا بھی نہیں. اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، سورۃ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے پھونکنا اپنے اوپر، یہ نظر سے بھی بچاتی ہیں، جادو ٹونے سے بچاتی ہیں. سیکنڈلی، بعض اوقات ہمیں خود اپنی بھی نظر ہو جاتی ہے، تو جب بھی ہم مرر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کریں. مرر دیکھتے وقت کہنا ہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے ویسے میرا اخلاق بھی خوبصورت بنائے، جب بھی ہم مرر دیکھتے ہیں. سیکنڈلی، اپنے گھروں میں، اب موسٹلی ہمارے گھروں میں اٹیچڈ واش روم ہے، تو واش روم کا دروازہ بند رکھیں. شیطان جنات ہمیشہ گندی جگہوں پر ہی ہوتے ہیں،
اس کا دروازہ بند رکھیں۔ جب بھی ہم نے وضو کرنے جانا ہے یا واش روم جانا ہے تو ہمارے آج کل واش رومس کے اندر ہی ہمارے بیسن بھی اٹیچڈ ہیں، تو باہر سے ہی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے، وضو کی دعا صرف بسم اللہ ہی ہے شروع کرنے کی دعا، وہ باہر سے ہی پڑھ کے، اور وضو یا واش روم میں کسی بھی ٹائم جب بھی جانا ہے تو واش روم میں جاتے وقت بایاں پاؤں واش روم میں رکھنا ہے اور یہ دعا باہر ہی پڑھنی ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، جو شیطان گندے اور گندی یعنی میل اور فیمیلز لوگ اندر ہیں، میں ان سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اور واپس نکلتے وقت غفرانک، اور جب وضو کر لیا پھر وضو کی دعائیں جو مسنون ہیں وہ پڑھے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے گھروں میں واش روم کے دروازے بند رکھنے ہیں۔ نمبر 2، ڈیلی قرآن کی تلاوت اور صبح و شام کے اذکار، یہ لازم اپنا ایک طریقہ کار بنا لینا ہے۔ نمبر 3، گھروں میں اونچی آواز میں تلاوت کی جائے یا اونچی آواز میں کیسٹس وغیرہ قرآن کی لگائی جائے، خاص طور پہ سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ بہت ہی بیٹر کیور ہے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے جادو ٹونا نظر کا۔ نمبر 3، اپنے گھروں میں روشنی رکھنی چاہیے، مثلا ایسے پورشن جیسے ہم لوگ اکثر موسٹلی لوگ اوپر والے پورشن میں ہوتے ہیں، نیچے خالی ہوتا ہے، یا گھر کے کچھ کمرے ہم زیادہ یوز کرتے ہیں باقی کمرے کم یوز کرتے ہیں، وہاں کی لائٹس آن رکھا جائے، وقتاً فوقتاً وہاں جایا جائے، وہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ آپ جب بھی گھر میں انٹر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور ہر جہاں کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا وہاں پر بھی آپ سلام لیں۔ لائٹ آن کریں کمروں میں، اور اس کے علاوہ وہاں پر کچھ وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کریں، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے علاوہ قرآن کیسٹس بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ گھر میں خوشبو لگانی چاہیے، جہاں خوشبو ہوتی ہے وہاں پر شیاطین نہیں آتی، تو خوشبو کا جو میں پرفیوم کی بات نہیں کری، وہ جو الکوہل سے پاک پرفیوم ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت سے عطر ہیں، بہت سے اچھے آج کل عود مل رہے ہیں، بہت سے اچھے عود برنر، الیکٹرک عود برنر ہیں، کوئل والے ہیں، وہ مل رہے ہیں۔ وہ اس ایسی خوشبو پھیلانے سے، خوشبو لگانے سے بھی گندی جگہوں پہ چکے آتے ہیں شیاطین، تو شیاطین نہیں آتے۔ لاسٹ اور باتیں وہ یہ کہ ہم نے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ وما ہم بالضارین من احد منہم، کوئی جادو ٹونا کسی پر اثر نہیں کر سکتا، اور یہ جنات اسی کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کو یہ ایمان کے لحاظ سے تھوڑا ویک فیل کرتا ہے، تو ہم نے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا، اور اگر کبھی ہمیں اس طرح سے ڈر یا خوف آ رہا ہے تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے، دعائیں اور قرآن پڑھیں گے۔ پھر ہم اپنی ڈائٹ میں ایسی چیزیں پیدا کریں گے جو ہمارے امیون سسٹم کو پاورفل کرتے ہیں۔ جب ہم بعض اوقات جب ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کم انرجی والی ہوتی ہیں، جو ہماری نبض میں تھوڑا ٹھنڈا پن لے آتی ہیں، تو اس چیزوں سے بھی ہمیں ڈر فیل ہوتا ہے، ہم لوگ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں اندر سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو شخص صبح 7 دانے اجوا کے کھائے گا اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اجوا کھجور مل جاتی ہے، گڈ، 7 نہیں، 5 نہیں، 3 نہیں، 1 نہیں، استاک میں کھا لیں۔ اجوا کھجور نہیں ملتی تو کوئی بھی کھجور، کیونکہ ہر کھجور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمارے امیون سسٹم کو بہت اسٹرانگ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کلونجی ہے اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے، تو صبح نہار منہ کلونجی کے کچھ دانے منہ میں ڈال کے چبا لیں یا پھانک لیں یا اس کا قہوہ بنا کے پی لیں، یہ۔ اور تیسرا بارش کا پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو مبارک پانی کہا ہے، جب کبھی بارش ہو تو اس پانی کو سیو کر لیا جائے۔ بہت سے حافظ قرآن کو میں نے دیکھا ہے وہ بارش کا پانی یوز کرتے تو ان کا حافظہ اچھا ہو گیا، تو اس پانی کو سیو کر لیا جائے، وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہو گیا کھانے والی چیزیں۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ گھر کو کلین رکھنا ہے، گھر میں لائٹ رکھنی ہے، گھر میں قرآن لگانا ہے، اور خود جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور کم از کم صبح ایک دفعہ ضرور قرآن پڑھنا ہے، اور صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، رات کو 200 دفعہ آیت الکرسی، پراپر سونے کا جو مینرز ہوتے ہیں، موعظتاً پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے، گھر میں آیت الکرسی کی پھونک مارنی ہے، تو انشاءاللہ شیاطین کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی اس مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا کبھی مصیبت پڑ جاتی ہے لائف میں، تو اس وقت صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے،
اللہ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس صورت میں یہ ایک آزمائش ہے بہت بڑی، تو ادھر ادھر کے راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔